بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں رہیں۔ آپ جنت میں رہنے لگے لیکن تنہائی کی وجہ سے اداسی محسوس کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے تم دونوں چاہو اطمینان سے کھاؤ۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں آرام سے اور آسائش سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جنت میں تم تھکن محسوس کرو گے، نہ کمزوری اور نہ وہاں کسی چیز کی محتاجی ہوگی۔ قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، اے آدم یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہے نہ ننگا ہے اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جنت سے ہر چیز کھاؤ لیکن بس ایک درخت سے نہ کھانا، اس درخت کے پاس بھی نہ جانا۔ لیکن اس درخت کے بارے میں کوئی ایسی وضاحت نہیں ملتی۔ بعض علماء کرام نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ بہرحال وہ جس چیز کا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو منع فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت سے کیوں روکا؟ اس میں ضرور کوئی حکمت تھی۔ اس حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں اطمینان سے کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ ان کی زندگی آرام و سکون سے بسر ہونے لگی۔ وہ جنت کے پھل کھاتے، اس کا پانی پیتے، درختوں کے سائے سے لطف اٹھاتے، گھومتے پھرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور ان کی تعریف بھی بیان کرتے، اسے سجدہ کرتے، اس کی تسبیح کرتے اور نعمتوں کی قدر کرتے۔ جس درخت سے انہیں روکا گیا تھا اس کے قریب بھی نہ جاتے۔ ان حالات کو دیکھ کر شیطان کا مارے غصے کے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا، آخر کار وہ رہ نہ سکا۔ ایک دن شیطان دونوں کے پاس آیا، ان سے کہنے لگا کہ میں تم دونوں کو دیکھتا ہوں کہ تم آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ دونوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب شیطان نے کہا کہ تب پھر کیوں نہ تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں ایک چیز کے بارے میں بتاؤں، اگر تم نے میری بات مان لی تو تمہاری زندگی اور پر لطف ہو جائے گی۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ ابلیس فوراً بولا وہ اس درخت کا پھل ہے، تم اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کو ان کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ ابلیس کی بات سن کر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس درخت کا پھل نہیں کھائیں گے، ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اب شیطان اپنی خباثت پر اتر آیا، اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پھل سے کیوں روکا ہے؟ دونوں بولے ہمیں معلوم نہیں۔ ابلیس نے کہا تمہارے رب نے اس درخت کے پھل سے اس لیے روکا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اب بھی ان کی بات نہ مانی۔ ادھر ابلیس بھی برابر کوشش کرتا رہا اور اس نے قسمیں کھا کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میری بات مان کر تم فائدے میں رہو گے۔ آخر دونوں شیطان کی بات میں آ گئے، اللہ کے حکم کو بھول گئے، انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اور ایسا پہلی بار ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ جب تک انہوں نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تھا وہ آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جنت میں آرام ہی آرام تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کسے کہتے ہیں، سردی گرمی کیا ہوتی ہے، ڈر کسے کہتے ہیں، غصہ کیا ہوتا ہے، شرمندگی کسے کہتے ہیں۔ لیکن جو ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان سب چیزوں کو محسوس کرنے لگے۔ پھل کھاتے ہی ان کے کپڑے اتر گئے، وہ دونوں سخت پریشان ہوئے اور جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ دونوں نے بہت شرم بھی محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی بھول گئے۔ انہیں سزا کا خوف بھی محسوس ہوا، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دیا، ان کے حضور دعا کی اے اللہ ہم سے بھول ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا واضح اور کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، البتہ انہیں اور شیطان کو حکم دیا تم یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے
کرے گا وہ تو نہ بھٹکے گا اور نہ ہی تکلیف میں پڑے گا، زمین پر بھی تم دونوں کا دشمن ہوگا جیسا کہ وہ جنت میں تمہارا دشمن تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں کائی میڈیا کے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔